جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ لیزا اور آمنہ تینوں شاپنگ کے لیے ساتھ تھے۔ لیزا اور آمنہ مل کر کپڑے پسند کر رہی تھیں۔ اس کا کام فقط پیمنٹ کرنا تھا۔ شادی کے دن کا جوڑا لیزا نے آمنہ سے کہا تھا کہ وہ پسند کرے۔ اسے لیزا پر فخر کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی ماں کو خوشی دینے کے لیے اپنی زندگی کے سب سے اہم دن پر پہنے جانے والا اہم ترین جوڑا نہیں پسند کرنے کو کہہ رہی تھی، جسے وہ خود اپنی مرضی اور اپنی پسند سے خریدنے کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ تم پر تو ہر رنگ سجتا ہے لیزا۔ تم بتاؤ بیٹا، شادی کے دن کس رنگ کا جوڑا پہننا چاہتی ہو؟ ڈیپ ریڈ۔ پھر آمنہ ہی نے شادی کے دن کے گہرے سرخ رنگ کا خوب بھاری کام والا غرارہ لیزا کے لیے پسند کیا تھا۔ آمنہ نے ایک اور بھاری کام سے مزین سے گرین شرارہ ان کے ولیمے کے دن کے لیے پسند کیا۔ وہ ماں کو روک نہیں سکا تھا۔ اس کا بڑی سادگی سے شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ کوئی دھوم دھام اور رنگ برنگی تقریبات اسے نہیں چاہیے تھی جو اس طرح کے جوڑوں کا ڈھیر لگایا جاتا۔ بہرحال وہ ماں کو کچھ نہیں کہہ پایا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی خودداری اور غیرت مندی کو اس کی ماں سمجھتی ہیں، تبھی انہوں نے لیزا کے لیے اپنے پیسوں سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے جانتی تھی وہ اپنے ہونے والی بیوی کے لیے خریدی جانے والی اشیاء میں اپنے باپ کا ایک پیسہ شامل کیا جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ بس پسند کرتی جا رہی تھی۔ بل وہ پے کر رہا تھا۔ امّو جان، آپ اپنے لیے بھی کچھ لے لیں، وہ آہستگی سے ماں سے بولا۔ میرے بیٹے نے مجھے دلوائی ہے۔ ایک خوبصورت ساڑی پسند کی تھی میں نے، اور میں اسے تمہاری شادی پر پہنوں گی سکندر۔ وہ مسکرا کر خوش ہو کر اس سے بولی تھی۔ کیا آمنہ ان دونوں کی شادی پر دوحہ یا اٹلی آنے کا پروگرام بنا رہی تھی؟ وہ آج لیزا کے ساتھ بات کر کے شادی کی جگہ اور دن طے کر لینا چاہتا تھا۔ اسے ماں کی بات پر قدرے حیرت سی ہوئی تھی۔ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے وہ لوگ شاپنگ مال سے باہر نکلے تو دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ لنچ ساتھ کر لیتے ہیں کہیں، کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ پہلی بار ماں کو کہیں کھانا کھلانے کا لے جا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا وہ انہیں کسی بہت اچھے ریسٹورانٹ لے جائے۔ آپ آرڈر کریں امّو جان۔ اس خوبصورت ریسٹورانٹ میں وہ تینوں ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا آج کل کی طرح اس کی ماں آنکھیں بات بات پر بھیگ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے آج اچانک ہی انہیں کوئی انہونی اور بہت بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ خاصی پرجوش سی رہی تھی۔ شاپنگ کے دوران بھی کہیں بھی ایک پل کے لیے بھی وہ جذباتی ہو کر نہیں روئی تھی۔ وہ بہت خوشی سے مینو کارڈ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے ڈش آرڈر کیا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے لیزا؟ وہ ماں اور لیزا کی گفتگو کے بیچ خاموش تھا۔ ان کا لنچ سرو کیا جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ آمنہ لیزا سے باتیں کر رہی تھی۔ جی امّو جان، آتی ہیں۔ سکندر کو اٹالین اور پاکستانی کھانے کا بہت پسند ہے۔ 12 سال پہلے اس نے آخری بار ماں کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھایا تھا۔ انہیں اس کی پسند ناپسند سب یاد تھی۔ اٹالین تو میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں، پاکستانی سیکھ لوں گی۔ تم دونوں نے شادی کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے دن، جگہ وغیرہ۔ تمہارے والد اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیزا؟ ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا امّو جان۔ پاپا کو سکندر بہت پسند آیا ہے۔ ہم دونوں جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے پاپا اس پر راضی ہوں گے۔ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتی ہوں لیزا، یکدم ہی آمنہ نے لیزا سے کہہ دیا۔ وہ تو جو چونکا تھا سو چونکا تھا، مگر لیزا بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو تمہارے والد سکندر سے مل چکے ہیں اور اسے پسند بھی کر چکے ہیں۔ انہیں
اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر میری خواہش ہے میں تمہارے گھر سکندر کا باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں، وہ جو ہمارا روایتی مشرقی انداز ہے اس کے مطابق میں ان سے تمہارا رشتہ مانگوں۔ یہ میری بہت بڑی خواہش ہے، اگر تم دونوں مجھے اس کی اجازت دو تو یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ لیزا سے مخاطب تھے، اس سے نہیں۔ اسے اپنی ماں کی ذہانت پر رشک آیا، پہلے فارم ہاؤس کی دعوت اور اب رشتہ لانے کی بات، دونوں بار وہ جانتی تھی کہ اگر اس سے یہ بات کہی گئی تو وہ صاف انکار کر دے گا۔ سو انہوں نے بات کرنے کے لیے لیزا کا انتخاب کیا تھا، اور بات ایسے موقع پر کی تھی جب وہ تینوں ساتھ تھے۔ لیزا سکندر کی ناپسندیدگی اور انکار سمجھنے کے باوجود بھی ظاہر تھا اس کی ماں کو صاف منع کس طرح کر سکتی تھی، اور وہ خود اپنی ہونے والی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی بات رد کر کے انہیں شرمندہ کس طرح کروا سکتا تھا۔ اس کی اماں جان نے دونوں بار بہت طاق کر اور درست موقع پر دونوں باتیں کی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کی دعوت رد نہیں کر پایا تھا اور اب اس وقت بھی بالکل چپ تھا۔ بتاؤ بیٹا، میں آ جاؤں تمہارے گھر؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ آ جائیں اماں جان، جب آپ کا دل چاہے۔ وہ اس کی ماں کو انکار کر کے شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ آمنہ کو ہاں کہنے کے بعد لیزا نے معذرت طلب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں کیا کرتی، تمہاری ماں کو کس طرح انکار کرتی۔ دل میں وہ ماں کی اس خواہش پر جتنی بھی کوفت اور ناپسندیدگی محسوس کر رہا تھا، پر منہ پر تو وہ بھی لیزا کے سامنے ماں کو اس بات کے لیے منع نہیں کر پایا تھا۔ بہت شکریہ لیزا، تمہارے گھر سکندر کا رشتہ لا کر میں اپنی بہت بڑی خوشی پوری کروں گی۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گی۔ اماں جان، آپ لنچ یا ڈنر ہمارے ساتھ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کل لنچ پر تمہارے گھر آؤں گی، بس میں اور سکندر ہوں گے۔ لیزا کنکھیوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور معذرت تھی۔ I'm sorry سکندر، تم ناراض ہو گئے ہو نا؟ لنچ کرنے کے بعد آمنہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں لیزا کے پاپا کی گاڑی میں واپس جا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے تم اس بات کو کبھی پسند نہیں کر سکتے، مگر میں تمہاری اماں جان کو کیسے انکار کرتی؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ہار مان لینے والی تھکی تھکی سی مسکراہٹ۔ مجھے پتا ہے لیزا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی تمہارے پاپا کو انکار کرنے سے ہچکچاتا۔ اماں جان کو بھی یہ بات پتہ تھی، تبھی وہ آج ہم دونوں سے ملی تھی۔ وہ گھر سے سب کچھ طے کر کے ہوئی تھی۔ انہوں نے آج دراصل تم سے بات یہی کرنی تھی، اور وہ بھی میرے سامنے۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے سکندر؟ تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے نا؟ غصہ نہیں آ رہا لیزا، موڈ بھی ٹھیک ہے، بس یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، اماں جان کی ایک اور خوشی اگر میری وجہ سے پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، چلو ایسا ہی صحیح۔ لیزا سر اس بات پہ ہلاتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بے چینی سے آمنہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ لیزا بھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنی، وہ کمرے میں بیٹھے نہ رہ سکی۔ وہ فوراً لاؤنج میں آ گئے۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا جواب دیا ہوگا سکندر نے، کہیں انکار تو نہ کر دیا ہو، جیسے کل کنگن لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ انکار اس نے ماں کو نہیں انہیں کیا تھا۔ سکندر مان گیا؟ ہاں، دل سے مانا ہے یا نہیں، مگر زبان سے اس نے مجھے نہ نہیں کہا ہے۔ میں کل لنچ پر جا رہی ہوں لیزا کے گھر۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تھینک یو آمنہ، بس اب جلدی سے یہ خوشی دکھا دے کہ ہم دونوں مل کر سکندر کی شادی کریں۔ زندگی میں پہلی بار وہ میاں بیوی کی طرح، دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے دل کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ پہلی بار کوئی خواب تھا جو وہ دونوں مل کر ایک ہی جتنی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار کوئی دعا تھی وہ دونوں ایک ہی شدت سے مانگ رہے تھے۔ آمین۔ بس اب تم کل لیزا کے والد سے شادی کی تاریخ لے کر آنا۔ میں چاہتا ہوں مہندی، شادی، ولیمہ، سکندر کی شادی کی ہر تقریب یادگار ہو، لوگ سالہ سال اس شادی کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شہریار۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کر رہے تھے۔ انہیں لاؤنج کے دروازے پر کھڑی زین کے نہ تو آنے کا پتہ چلا تھا، نہ وہاں رکنے کا اور نہ ہی وہاں سے چلے جانے کا۔ وہ اسٹڈی میں تھے۔ وہ شادی کے ڈیزائنر کارڈز کی کچھ ڈیزائنز گھر منگوانا چاہتے تھے۔ اسی کے لیے وہ چند ایک فون کالز کر رہے تھے جب زین اسٹڈی میں ان کے پاس آیا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، ورنہ انہیں فون پر بات کرتا دیکھ کر وہ لوٹ جاتا۔ آپ کل صبح تک بھجوا دیں مجھے سیمپلز پلیز۔ انہوں نے فوراً فون پر گفتگو مختصر کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ کیا ہوا زین؟ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے پاپا؟ کیا ہو رہا ہے؟ سکندر کی شادی کی تیاریاں؟ آپ امو جان کی خاطر اس سے مل لیے، ٹھیک کیا، مگر اس کی شادی کی اس طرح تیاریاں؟ دس از ٹو مچ۔ اگر یہاں اس گھر میں وہ آیا، اس کی شادی یہاں پر ہوئی، تو اتنے دنوں کے لیے میں اپنی بیوی بچے کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ انہوں نے غصے سے بولتے زین کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ زین، مگر سکندر کی شادی میں اور آمنہ مل کر ہی کریں گے۔ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، سکندر کا بھی ہے، بلکہ اس گھر پر، مجھ پر، آمنہ پر، ہماری ہر چیز پر سکندر کا حق تم سے زیادہ ہے۔ ملا کیا میرے اس بیٹے کو مجھ سے، سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے؟ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دینا شروع کیا تھا، مگر جملے کے آخر تک آتے آتے ان کا لہجہ دکھوں اور پچھتاووں سے بھر گیا تھا۔ اسے جو ملا وہ اسی لائق تھا۔ زین نفرت سے بولا۔ اچھا؟ زین کے نفرت بھرے انداز پر وہ تسلی سے مسکرائے تھے۔ زین نے اس بار جیسے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا، جیسے اس کا انداز سمجھ نہ پایا ہو۔ بے خبری بہت بڑی نعمت ہے زین، جس بھائی سے آج بھی دل میں نفرت لیے بیٹھے ہو۔ اگر میں تمہیں سچائی بتا دوں تو زندگی بھر خود اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ زین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہنوز سکندر کے لیے نفرت تھی۔ بھائی سے اس درجہ نفرت کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ کس نے رکھوائی تھی یہ بنیاد؟ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے نفرت دیکھتے ہوئے ان کا دل چاہا وہ چیخیں مار مار کر روئیں، خود کو، اپنے وجود کو مٹا ڈالیں۔ میں 4.5 سالوں سے ایک احساس گناہ، شرم اور ندامت کو ساتھ لیے زندگی گزار رہا ہوں زین۔ تمہیں اس ندامت اور گناہ کے احساس سے بچانا چاہتا تھا، وگرنہ 4.5 سال پہلے ہی تمہیں ساری سچائی بتا دیتا، اور شاید تمہیں نہ بتاتا۔ میری غلطی تھی۔ مجھے اس بدکردار لڑکی کی حقیقت تمہیں ضرور بتا دینی چاہیے تھی، جسے تم نے 12 سال پہلے اپنی شریک کی حیات بنانا چاہی تھی۔ پھر کل فارم ہاؤس پر تم بھائی کے لیے چہرے پر نفرت لیے کھانے کی میز پر اس کے سامنے نہ بیٹھتے۔ تم اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑ دیتے، رو رو کر اپنے اس بھائی سے معافی مانگتے جس سے کل تم نے سلام دعا تک گوارا نہ کی۔ وہ زین کی طرف دیکھ رہے تھے جو حیرت زدہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پایا ہو۔ کیا جانتے ہو تم مریم کے بارے میں زین؟ ابھی میں تمہیں اس کی سچائی بتا دوں تو تم شرم سے خود اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پاؤ گے کہ اس بد کردار لڑکی سے تم شادی کی خواہش مند تھے۔ اس کے رچائے ڈرامے کا یقین کر کے تم نے اپنے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو گالیاں دی تھی، اس سے زندگی بھر کے لیے قطع تعلق کر لیا تھا، اور آج تک اسی لڑکی کے دکھائے اس جھوٹ کو سچ مان کر اپنے بھائی کی شکل سے نفرت کرتے ہو۔ بولتے ہوئے جذبات کی شدت میں آ کر ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ وہ زین کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ زین اب بالکل چپ تھا۔ سکندر مریم کے بارے میں بالکل سچ کہتا تھا زین، وہ لڑکی طوائفوں سے بھی بدتر تھی۔ جب وہ تمہیں لاس اینجلس میں ملی تھی تو نہ کنواری تھی، نہ باکردار، نہ حیادار اور دوشیزہ۔ جو تم نے اسے سمجھا تھا، میں نے اور آمنہ نے اسے سمجھا تھا، وہ تمہیں کیا مجھ جیسے دنیا دیکھے ذہین اور تجربہ کار آدمی تک کو بیوقوف بنا گئی تھی۔ اتنی چالاک اور مکار تھی وہ۔ جذبات کی شدت ان پر غالب تھی۔ بولتے ہوئے انہیں سانس لینے کو، جذبات کو قابو کرنے کو پل بھر کو رکنا پڑا تھا۔ زین بالکل ساکت کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔
مریم کا بدکرداری سے بھرا ماضی مجھے کسی اور نے نہیں، اس کی ایک پرانی سہیلی نے بتایا تھا۔ مریم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے 16.5 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو چکی تھی، اپنا بچہ ضائع بھی کرا چکی تھی اور اس افیئر کے نتیجے میں اپنی ماں کو طلاق بھی دلوا چکی تھی۔ یہ اس کا وہ افیئر ہے جو میں جانتا ہوں۔ تم سے ملنے سے قبل اس کے اور کس کس سے تعلق رہے ہوں گے وہ میں نہیں جانتا، مگر اب جس امیر بزنس مین سے شادی کر کے وہ کراچی ہی میں رہ رہی ہے، اس سے نکاح کرنے سے قبل اس کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کر راتیں گزارتی تھی۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ہاشم اسد کے ساتھ ہوٹل کے روم میں باہوں میں باہیں ڈال کر جاتے دیکھا ہے۔ اس کے عشق میں پاگل ہو کر ہاشم اسد نے اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا، اپنی بیوی اور 3 بچوں کو چھوڑ دیا۔ میری باتوں کی تصدیق چاہتے ہو تو جا کر اس مظلوم عورت سے، ہاشم اسد کی پہلی بیوی سے، اس ناگن کی سچائی جان لو۔ اپنی سگی ماں کا گھر مریم نے اجاڑا، 3 بچوں کے باپ کا گھر اس نے خراب کروایا، ہمارے گھر کی خوشیاں اس نے اجاڑی۔ یہ 3 گھر تو وہ ہو گئے جن کا مجھے پتا ہے، مزید نہ جانے کتنے گھر اور کتنے لوگوں کو اس ڈائن نے تباہ و برباد کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ غصے کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ان کی آواز بلند تھی۔ ذہن جیسے سب کچھ کہنا سننا بھول گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور سکتہ لیے ایک اٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سے منگنی کروانے کے بعد اس کا سکندر پر دل آ گیا تھا۔ وہ تو تھی ہی نیچ، سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، مگر میرے غیرت مند اور باکردار بیٹے کو رشتوں کی حرمت کا پاس تھا۔ اس نے مریم کی پیش قدمی کو ٹھکرایا، اسے رد کیا تو ریجیکٹ کیے جانے کا انتقام لینے کے لیے اس نے سارا سین کریٹ کیا تھا، اس ہوشیاری کے ساتھ کہ اس پر سچ کا گمان ہو۔ یاد کرو زین، جب تم سکندر پر ہاتھ اٹھا رہے تھے تب وہ چلا کر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تمہیں اور مجھے مریم کی سچائی بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہم جو اس کے سب سے زیادہ اپنے تھے، ہمارے لیے سکندر سے زیادہ قابل اعتبار وہ بدکردار لڑکی ٹھہری تھی جسے ہم سے ملے فقط کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، جس کا ماضی بھی ہم نہیں جانتے تھے۔ شہریار خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، ان کی آواز رند گئی تھی۔ 4.5 سالوں سے گناہ کے بوجھ تلے زندگی گزار رہا ہوں میں زین، وہ میرا بے قصور اور معصوم بیٹا بغیر کسی خطا کے عمر بھر سزا کاٹتا رہا۔ میں تو آج اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی قابل نہیں پاتا خود کو۔ وہ آج صبح آمنہ کے سامنے روئے تھے اور اب زین کے سامنے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ بیٹی کی بربادی، اس کی پامالی پر ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ زین کی حالت ٹھیک نہیں، وہ مردہ انداز میں پلٹا تھا، وہ عجیب شکستہ قدموں سے چلتا اسٹڈی سے جا رہا تھا، لگتا تھا کسی بھی پل گر پڑے گا۔ ابھی تو انہوں نے زین کو وہ سب سے بڑی بات نہیں بتائی جس کے واقف صرف وہ اور سکندر اور اللہ ہے۔ زین کی نفرتوں اور ان کے پاگل پن نے گھر سے نکال لی جانے کے بعد سکندر کو کس حال تک پہنچا دیا تھا، اس کا مردانہ وقار، اس کی عزت آبرو کس طرح پامال کی گئی تھی۔ بتا دیں تو زین شاید خود کو جان سے ہی مار ڈالے۔ یہ انتہائی حد تک تکلیف دیتی اور رلاتی سچائی وہ نہ تو کبھی آمنہ کو بتانا چاہتے تھے نہ زین کو۔ اپنے سکندر کی عزت اور اس کا وقار انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا۔ وہ اسٹڈی میں اکیلے بیٹھے سکندر کے اس دکھ پر، اس کے وقار کی پامالی پر پھر سے رو پڑے تھے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، اسے خود پتہ نہیں تھا وہ کہاں جا رہا ہے، وہ تھا بھی کہ نہیں، کیا وہ زندہ تھا، کیا وہ سانس لے رہا تھا، کیا وہ یہ سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد بھی زندہ تھا؟ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں، بہت سی آوازیں، کسی کی خود کو پیار سے پکارتی بلائے صدائیں۔ اس نے خود کو ایک مردہ دیکھ رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ رو رہا تھا۔ زین شہریار، سکندر شہریار کے لیے رو رہا تھا، اس کے لیے جس کے لبوں کی ہنسی اور اس کی ہر خوشی اس سے کبھی اس نے چھین لینی چاہی تھی اور پھر چھین بھی لی تھی۔ وہ جیسے گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ خوش ہو جاؤ زین شہریار، جشن مناؤ،
تم نے سکندر کو ہرایا ہے، ٹھیک سوچا کرتے تھے تم۔ سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا۔ سکندر ہار بھی تو سکتا ہے۔ ہاں، سکندر ہار سکتا ہے اگر اس کا زین شہریار جیسا حاسد اور کمصرف بھائی ہو۔ تم میرے گھر نہیں آئی لیزا؟ بہت بری بات ہے۔ سیم کا شام میں اس کے پاس فون آیا تھا۔ وہ آج دن بھر میں کئی بار اسے میسج کر کے اس سے پوچھ چکی تھی کہ وہ اس کے گھر کب آ رہی ہے۔ وہ سیم کو یہ کیسے بتاتی کہ کل رات اسے پاپا نے منع کیا ہے سیم کے گھر جانے سے۔ وہ سیم کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کل رات محمود خالد نے اس کے کمرے میں اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کی بہت ساری باتیں بتائی اسے، پہلی بار اس سے کی تھی، اور ان کے سینے پر سر رکھ کر روئی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ باپ سے اظہار محبت کیا تھا، اس لیے دل میں وہ محبت محسوس کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو ان کے قریب محسوس کیا تھا۔ یہ محسوس کیا تھا کہ اس کے پاپا ویسے نہیں جیسا وہ برسوں سے انہیں سمجھتی تھی۔ بس اب میں کچھ نہیں جانتی لیز، تم کل میرے گھر آ رہی ہو اور سکندر کو بھی وہیں بلا رہی ہو۔ میں کیا اپنے ہونے والے بہنوئی سے ملوں گی بھی نہیں؟ اس کے یہ بتانے پر وہ آج تقریباً سارا دن سکندر کے ساتھ شاپنگ میں مصروف رہی تھی۔ سیم فوراً بولی، اپنے اسی مخصوص رعب بھرے انداز میں جس سے وہ اپنی باتیں اس سے منوا لیا کرتی تھی۔ کل تو میں بالکل بھی نہیں آ سکتی سیم، کل پاپا سے ملنے سکندر کی ممی آ رہی ہیں لنچ پر۔ بہانہ اس کے پاس موجود تھا اور تھا بھی سچ، سو فوراً بولی تھی، او تو یہ بات ہے، کل تمہاری ہونے والی ساس صاحبہ تشریف لا رہی ہیں؟ مگر پھر بھی اسے اس کے لہجے میں کچھ مختلف سی بات محسوس ہوئی، جیسے وہ کوئی نام نہ دے سکی ہو۔ ہاں، کل لنچ پر سکندر اور اس کی ممی آ رہے ہیں۔ چلو پھر میں بھی کل وہیں آ جاؤں گی، میں بھی تو ملوں تمہاری ساس صاحبہ اور مسٹر سکندر سے۔ وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ شاید ان کے بھی دل میں چھپی خواہش یہی تھی کہ ان کی بیٹی کی بالکل روایتی انداز میں شادی ہو۔ انہوں نے اسی وقت ہی عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کل مہمانوں کی خاطر تواضع شاندار انداز میں کیے جانے پر کا پورا پروگرام بنا لیا تھا۔ سکندر کی والدہ کے ساتھ اور کتنے افراد نے آنا تھا وہ جانتے تھے، لیزا انہیں بتا چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اہتمام اس طرح کروانا شروع کیا تھا گویا لیزا کی سسرال سے 10-15 افراد نے آنا تھا۔ اگلے روز صبح ہی سے ان کے گھر پر اس طرح شور شرابہ اور ہنگامہ تھا جیسے آج ہی گھر پر لیزا کی شادی کی تقریب ہو۔ وہ باپ کی محبتوں کو محسوس کر رہی تھی، وہ ان محبتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہی تھی، اور دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی وہ ان سے ہمیشہ اتنی دور کیوں رہی کہ کبھی ان کے دل میں جھانک کر اپنی محبت دریافت نہ کر سکی۔ 5 سال پہلے تک وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کبھی ان کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ پائی۔ صبح وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ سیم بھی آ گئی۔ عائشہ کک اور ملازمہ کے ساتھ لگائے لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ محمود خالد کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ سیم کی گاڑی پورچ میں رکتی دیکھ کر اگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دل خوش ہوا تھا، تو دوسری طرف محمود خالد کا سیم کو دیکھتے ہی موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ جیسے آج کے اس دن اس موقع پر سیم کی اپنے گھر موجودگی کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ مریم کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ جی پاپا۔ پاپا آپ کو کیا سیم کا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ میری اکلوتی بہن ہے پاپا، میں چاہتی ہوں میری شادی سے جڑے ہر مقام پر وہ میرے ساتھ ہو۔ مجھے سیم کا اپنے پاس موجود ہونا اچھا لگے گا پاپا۔ محمود خالد بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا، پھر جیسے جملے پر نظر ثانی کر کے نرمی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری خوشی۔ اسے یہ جواب دیتے ہی وہ فوراً وہاں سے ہٹے تھے۔ وہ ٹیرس سے جا رہے تھے۔ ایک سیکنڈ حیرت سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ سیم سے ملنے نیچے جا رہی تھی، مگر سیم اوپر ہی چلی آئی۔ چلو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔
اسے گلے لگا کر پیار کرنے کے بعد سیم اس سے بولی تھی۔ سیم نے اس کے کمرے کو بہت بغورت سے دیکھا، جیسے گھر کے اس کمرے میں پہلی مرتبہ آئی ہو۔ یہ روم تم نے خود سیٹ کیا ہے لیز؟ چاروں طرف نگاہیں گھماتے ہوئے سیم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی پاپا نے تیار کر رکھا تھا۔ سیم نے ایک پل کے لیے اسے بغور دیکھا، بہت سنجیدہ نگاہوں سے، پھر وہ مسکرا دی تھی۔ چلو، انہیں زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنے کا خیال تو آیا۔ پاپا بہت بدل گئے ہیں سیم، ہم انہیں جہاں جیسا سمجھتے تھے وہ اب ویسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ بچپن میں جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں۔ 2 دن ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے ہیں لیز، ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کوئی رائے مت قائم کرو۔ میں آج صرف آئی ہی ہوں اس لیے کہ پاپا سکندر یا اس کی ممی کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر سکیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، تم فکر مت کرو۔ کیا پہن رہی ہو تم آج؟ سیم نے گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ شلوار قمیض، بلکہ چوڑی دار ہے، شلوار نہیں۔ کل شام ہی آنٹی ایمرجنسی میں میرے لیے خرید کر لائی تھی۔ مجھے خود تو یہاں کی مارکیٹس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے۔ کل میں نے اور سکندر نے برائڈل ڈریسز خریدے تھے تو اس کی ممی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھی تھی تاکہ وارڈروب سے نکل کر سیم کو اپنا آج پہنے جانے والا جوڑا دکھا سکے۔ تم نے برائڈل ڈریس بھی خرید لی ہے؟ بڑی اسپیڈ میں ہو تو تم دونوں، آج ہی نکاح مت پڑھوا لینا۔ وہ وارڈروب سے ہینگر سمیت جوڑا نکال رہی تھی، تب اس نے سیم کی ہنستی ہوئی آواز سنی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیڈ پر آ گئی تھی۔ یہ پہن رہی ہوں میں آج، شرارہ اور غرارہ، تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ تم یہ پہنو گی؟ اتنے فضول اور بورنگ کپڑے، حد کرتی ہو لیز۔ سیم نے برا سا منہ بنا کر جوڑے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا خاصا خوبصورت تو ہے سیم، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بورنگ کپڑے پہننے کی۔ اپنی ساسو ماں اور ہونے والے شوہر صاحب کا دل خوش کرنے کو تمہیں ایسٹرن لکس چاہیے، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے کل رات ہی جا کر یہ ساڑی خریدی تھی۔ اسے پہن کر تم غضب ڈھاؤ گی۔ ساس صاحبہ آج ہی شادی کی ڈیٹ طے کر کے نہ جائیں تو کہنا۔ سیم نے پاس رکھا شاپنگ بیگ اٹھایا تھا۔ اس نے باکس کھول کر اس میں سے ساڑی باہر نکالی تھی۔ وہ لیمن کلر کی شفون کی پلین ساڑی تھی جس کے ساتھ خوبصورت کام بنا سلیو لیس بلاؤز انتہائی مختصر تھا۔ تھینکس سیم، تم میرے لیے ساڑی خرید کر لائی ہو، مگر پلیز مائنڈ مت کرنا، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت بولڈ ہے یہ۔ اس نے آہستگی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے سیم سے کہا۔ پاگل، آج کل پاکستان میں سب لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اس ساڑی میں تمہارا فگر کیا غضب لگے گا، پوری قیامت لگو گی تم۔ سیم اس کے انکار کو کی خاطر میں لائے بغیر بات منوانے والے انداز میں بولی، مگر اس کا ساڑی کو پہننے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری سیم، میں یہ نہیں پہن سکتی، میں یہ والا ڈریس ہی پہنوں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی سے ڈر کر آہستگی سے بولی تھی۔ اسے دل ہی دل میں سیم کے اوپر تھوڑی سی کوفت بھی ہوئی تھی۔ آخر اس نے اسے کب اس طرح کے جسم نمایاں کرتے کپڑے پہنے دیکھا تھا جو آج اس کے لیے اتنی سی تھرو ساڑی اس قدر مختصر بلاؤز کے ساتھ خرید لائی تھی۔ وہ سیم کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا ساڑی پہننے کو قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے فون اٹھانے سے پہلے سیم نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ سکندر کا کالنگ، سیم بآواز بلند بولا۔ وہ موبائل سیم کے ہاتھ سے لینے لگی تھی۔ لاؤ مجھے دو سیم۔ سیم اسے چھیڑنے کو موبائل اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گئی تھی۔ یہ کال تو میں ریسیو کروں گی لیز ڈیئر، آخر اپنے بردر ان لاء سے سلام دعا تو کرنی ہے نا۔ سیم شرارت بھرے انداز میں بولتی کال ریسیو کرنے لگی تھی۔ سیم پلیز مجھے بات کرنے دو، اسے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ وہ موبائل سیم سے لینے کی کوشش کرتے ہوئے لجاجت سے بولی۔ یہ لو کرو بات۔ ہیلو، ہاں سکندر۔ سیم شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالکل برابر اس سے چپک کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں،
ہم تمہارے گھر کے لیے نکلنے والے ہیں. میں امو جان کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ آئیں گی ہم تمہارے گھر کے لیے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سیم کی موجودگی کی وجہ سے سنبھل کر بولی. سیم اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی فون کی سکندر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی. اور کچھ بھی نہیں کہو گی؟ کچھ بھی؟ اچھا رہنے دو. سیم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنا قہقہا روکا تھا. وہ آواز گھونٹ کر بری طرح ہنس رہی تھی. وہ سیم سے خاصی دور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی. قصداً اس نے اپنا رخ بھی سیم کی طرف سے موڑ لیا تھا. میرے لیے پینٹنگز اور روما چھوڑ سکتی ہو ہے نا؟ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. پھر تم پینٹنگ، روما اور مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا. اس کی ٹھیک ہے سینیور سکندر. وہ فون رکھ کر واپس گھومی تو اسے سیم بڑے غصے میں نظر آ رہی تھی. کیا ہوا سیم؟ ہو گیا تمہارا اظہار محبت؟ ہاں، اور تم کتنی بدتمیز ہو، مجھے بات نہیں کرنے دے رہی تھی. سیم کی نگاہوں کا وہ پل بھر کا عجیب سا تاثر فوراً ہی اس نے جھٹک کر ذہن سے محو کیا تھا. اور کیا فرما رہے تھے مسٹر سکندر؟ وہ لوگ نکلنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. پھر تم تیار ہو جاؤ جلدی سے. آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھیں. پہلے انہیں سکندر کے ہوٹل جانا تھا، پھر وہاں سے ان دونوں کو ساتھ لے کر لیزا کے گھر کے لیے روانہ ہونا تھا. شہریار خان نے بہت جوش و خروش سے لیزا کے گھر جانے کے لیے آمنہ کی تیاری کروائی تھی. آمنہ تیار ہو چکی تھی. شہریار خان بھی انہیں دیکھ رہے تھے. میرا خیال ہے اب تمہیں نکل جانا چاہیے. گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے آمنہ سے کہا. زین ابھی تک گھر نہیں آیا شہریار. آمنہ نے قدرے تشویش سے کہا. اس کا فون آ گیا تھا آمنہ، وہ شاید شام تک گھر آ جائے گا. زین کل ان کے چونکا دینے اور دل ہلا دینے والے انکشافات سننے کے بعد سے گھر سے غائب تھا. اس کا موبائل بھی بند تھا. انہوں نے آمنہ اور نویرہ کی تسلی کے لیے ان دونوں کو کل یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں زین کو ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑ گیا ہے. زین کی تکلیف کا انہیں اندازہ تھا. وہ اس وقت کس کرب، کس احساس ندامت اور احساس گناہ سے گزر رہا تھا وہ اندازہ کر سکتے تھے. کئی سال انہوں نے اس احساس ندامت سے اپنی زندگی گزاری تھی. اچانک زین کی گاڑی آ کر رکی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا. زین بخیریت گھر واپس آ گیا تھا. اس کا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا تھا. اس کے چہرے پر مرونی سی چھائی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ بہت رویا تھا. وہ بہت تھکے ہوئے، بہت نڈھال قدموں سے چلتا گاڑی سے اترا. آمنہ جانے کی خوشی اور جوش میں تھی. انہوں نے زین کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی. شکر ہے زین تم واپس آ گئے. اس طرح کہے سنے بغیر تو نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا. یہ کیا کہ خالی اپنے پاپا کو فون کر کے بتا دیا اور چلے گئے. نویرہ کا سوچنا تھا، چاہیے تھا تمہیں. بچی بیچاری تمہاری فکر میں نے اس نے صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے. زین خاموشی سے ماں کو دیکھ رہا تھا. آمنہ دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. آمنہ کو فوراً ہی وقت کا احساس ہوا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. وہ سب تمام تر تیاریوں اور انتظامات کے ساتھ سکندر اور آمنہ کا انتظار کر رہے تھے. وہ جانتی تھیں کہ سکندر اپنی گاڑی میں آ رہا ہے اور اس کی امو جان اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ. سکندر کی انا اور خودداری نے باپ کے گھر کے دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا تھا اور اس کی امو جان نے اسے ایسی کسی آزمائش میں ڈالا بھی نہیں تھا. لگتا ہے وہ لوگ آ گئے. محمود خالد کے جیسے کان گیٹ پر لگے ہوئے تھے. گیٹ پر گاڑیوں کے ہارن اور پھر گیٹ کھولے جانے کی آواز انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سن لی تھی. انہوں نے عائشہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. وہ مہمانوں کا گیٹ پر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے. سیم نے مسکرا کر اسے دیکھا. اسے تیار سیم نے کیا تھا. اس نے اس کا میک اپ بھی کیا تھا اور اسے کون سی جویلری پہننی چاہیے تھی یہ انتخاب بھی سیم نے ہی کیا تھا. تم بیٹھی رہو، مجھے پتہ ہے میں بیٹھی ہوئی ہوں.
میں نے سوچا ایکسائٹمنٹ میں کہیں ساس صاحبہ کا استقبال کرنے تم بھی گیٹ پر نہ چل پڑو۔ سکندر اور آمنہ کی گاڑیاں پورچ میں آ کے پیچھے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ماں کے پاس آ گیا۔ محمود، خالد اور عائشہ اندر سے نکل کر روش پر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ امو جان، یہ سب کیا ہے؟ امو جان نے ڈرائیور کو مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے نکالنے کو کہے۔ کیا بہو کے گھر رشتہ پکا کرنے خالی ہاتھ آ جاتی؟ پہلے یہ تھال اندر لے جا کر احتیاط سے رکھو، پھر یہ ٹوکرے اندر پہنچانا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے 2 بڑے بڑے ڈبے بھی نکالے۔ ان ڈبوں میں لیزا کے لیے خوبصورت ملبوسات تھے۔ آپ مجھ سے کہہ دیتی جو آپ لانا چاہ رہی تھی، میں خرید کر لے آتا۔ یہ سب چیزیں میں اپنی بہو کے لیے لائی ہوں، تمہارے لیے کچھ لاتی تو تم اعتراض کرتے۔ بہت گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے محمود، خالد اور عائشہ اس کے اور آمنہ کے پاس آ کر رکے تھے۔ السلام علیکم۔ محمود خالد نے آمنہ کو سلام کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایسا تاثر آیا تھا جیسے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے پہچاننے میں لگائے۔ محمود صاحب آپ؟ چند سیکنڈ بعد اس نے اپنی امو جان کی طرح حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنی۔ کیا اس کی امو جان لیزا کے پاپا کو بہت پہلے سے جانتی ہیں؟ مسز شہریار؟ محمود خالد کے منہ سے بھی حیرت زدہ سے انداز میں نکلا تھا۔ صرف سکندر ہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ لیزا آپ کی؟ آمنہ جیسے شدید حیرت کے عالم میں تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ لیزا میری چھوٹی بیٹی ہے۔ محمود خالد جیسے بمشکل بول سکتے تھے۔ وہ ان دونوں کے چہروں کو تعجب سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال تھی، جیسے وہ دونوں جس بھی حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کم از کم یہاں اس جگہ اس حیثیت میں ایک دوسرے سے ملنے کی ہرگز امید نہ رکھتے تھے۔ پیچھے ان کا ڈرائیور بھاگا بھاگا ٹوکرے لے کر جا رہا تھا۔ آپ لوگ اندر چل کر تو بیٹھیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہاں پلیز آپ لوگ اندر چلیں۔ محمود خالد جیسے بدقت مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں اور لیزا کے پاپا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ کی موجودگی میں وہ آمنہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح پریشان تھا۔ اگر محمود خالد اس کی امو جان یا اس کے پاپا کے کوئی پرانے جاننے والے تھے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات تھی؟ آخر اس کی امو جان اس طرح سے پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ یہاں آنے سے پہلے، یہاں پہنچنے کے بعد جو جوش و خروش ان کے چہرے پر تھا، وہ ان کو دیکھتے ہی غائب کیوں ہو گیا؟ وہ چاروں اندر آ گئے۔ عائشہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھایا۔ محمود خالد جیسے اپنی پریشانی چھپانے کو زبردستی مسکرا رہے تھے۔ آپ لوگ پاکستان کب آئے؟ کافی عرصہ ہو گیا، شہریار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم واپس آ گئے تھے۔ سکندر آپ کا بڑا بیٹا ہے؟ جی ہاں، سکندر زین سے تقریباً 1 سال بڑا ہے۔ تو کیا وہ زین کو بھی جانتے تھے؟ وہ بے حد حیران تھا، مگر موقع اور صورتحال ایسی نہ تھی کہ وہ ماں سے کچھ پوچھ پاتا۔ زین بھی پاکستان میں ہی ہے؟ جی، آمنہ آہستگی سے بولیں۔ شادی ہو گئی زین کی؟ ایک بیٹا ہے اس کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ پہیلیوں کی طرح الجھی باتیں اسے بری طرح الجھا رہی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ مزید الجھتا، ڈرائنگ روم میں ہی ایک ہینڈسم اور باوقار سا مرد داخل ہوا۔ اس نے بہت گرم جوشی سے سب کو سلام کیا۔ آؤ ہاشم، یہ ہاشم اسد ہے، میرے داماد۔ تو یہ لیزا کا بہنوئی تھا، سیم کا شوہر۔ اس نے ہاشم کو گرم جوشی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوش اخلاقی سے مسکرا کر فوراً صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاشم گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا غائبانہ تعارف تو انکل نے کروا دیا تھا سکندر۔ اسلام آباد سے کب آئے ہاشم؟ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے آنٹی۔ ویسے تو مجھے آفس جانا تھا، لیکن میں نے سوچا آج لیزا کا رشتہ طے ہو رہا ہے
مجھے یہاں آنا چاہیے، مجھے یہاں دیکھ کر انکل بھی خوش ہو جائیں گے اور میری بیگم بھی۔ پتہ نہیں ہے بیگم صاحبہ کو میں یہاں آنے والا ہوں، حیران رہ جائیں گے مجھے دیکھ کر۔ عائشہ اور ہاشم مسکرا رہے تھے۔ محمود خالد اور آمنہ اس طرح چپ تھے جیسے اندر ہی اندر کوئی پریشانی لاحق ہو۔ وہ دونوں بظاہر اس پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ محمود صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پھول اور رنگ میں لیزا کو پہنانا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے محمود خالد کو مخاطب کیا۔ وہ بظاہر مسکرا رہے تھے۔ ہاشم مسکراتا ہوا اس گفتگو پر دھیان دے رہا تھا۔ سب کی نظریں سامنے رکھے چاندی کے تھال پر تھیں۔ کلثوم، اب آپ ہی کی امانت ہے مسز شہریار، جو آپ کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی۔ محمود خالد جواباً ہلکی سی مسکراہٹ سے بولے۔ کلثوم پر آمنہ حیران ہوئی تھی۔ وہ محمود خالد سے پہلے بھی مل چکا تھا، جانتا تھا وہ اسے لیزا نہیں کلثوم کہتے ہیں۔ آمنہ کی حیرت دیکھ کر عائشہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ محمود لیزا کو کلثوم کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، آمنہ نے جیسے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جبراً مسکرانے کی مسلسل کوشش صرف وہی نہیں، محمود خالد بھی کرتے نظر آئے۔ میں لیزا کو بلاتی ہوں۔ میری خواہش ہے ہم شادی کی تاریخ بھی آج ہی طے کر لیں، آمنہ نے محمود خالد سے کہا۔ ماں کے چہرے پر اس نے یہ تاثر دیکھا جیسے وہ لیزا کے پاپا سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا اب یہ شادی ہو سکے گی۔ اس نے لیزا کے پاپا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر جیسے ایک خاموش بے بسی سی تھی، جیسے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اب یہ شادی ہو سکے گی یا نہیں۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ ہاشم بھی ابھی آیا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکا تھا، مگر وہ اس خاموشی اور الجھی ہوئی صورتحال پر حیران پریشان سا تھا۔ اسی وقت عائشہ ڈرائنگ روم میں واپس آئیں اور ان کے پیچھے پیچھے لیزا تھی۔ لیزا کو دیکھتے ہی وہ جیسے ساری کوفت بھولنے لگا۔ اسے اور لیزا کو ایک ہونے سے کون رو سکتا تھا؟ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، خوبصورت لباس پہنے اور سر سے دوپٹہ لیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم امو جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ لیزا کے پیچھے پیچھے اس کی بہن ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا اور سلام کرتے ہی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ وہ لوگ بری طرح چونکے۔ ام مریم اور سکندر؟ آمنہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی بھی پھیلی تھی۔ محمود خالد بھی متفکر سے نظر آئے۔ تم؟ مریم نے اسے شدید حیرت کے عالم میں دیکھتے ہوئے تم کہا تھا۔ وہ اس ناگن کو 12 سالوں میں کیا 12 صدیوں بعد بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ یکدم ہی سخت غصے میں صوفے پر سے اٹھا۔ اسے غصے میں صوفے سے اٹھتا دیکھ کر آمنہ بھی بے اختیار صوفے پر سے اٹھی۔ سکندر، انہوں نے اسے آواز دی، مگر اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ 12 سال پہلے کی 31 دسمبر کی اسی شام میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے برابر میں کھڑی لیزا سے مخاطب ہوئی۔ واہ لیزا واہ، ساری دنیا میں تمہیں شادی کرنے کے لیے ملا تو کون؟ سکندر شہریار؟ محمود خالد کے چہرے پر تناؤ تھا۔ آمنہ کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، جبکہ عائشہ، ہاشم اور لیزا دم بخود تھے، جیسے آنن فانن ماحول میں یہ تبدیلی ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ مریم، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سکندر اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، محمود خالد نے تنبیہ انداز میں مریم سے کہا۔ وہ بھی صوفے پر سے اٹھ گئے تھے۔ اب وہاں صرف ہاشم اور عائشہ ہی تھے جو ہنوز بیٹھے ہوئے تھے۔ بے حد حیرانی کے عالم میں لیزا سکتے کی کسی حالت میں اسے اور مریم کو دیکھے جا رہی تھی۔ پاپا، آپ سے زیادہ ظرف بھی دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا جس شخص نے اپنی ایک بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اسی کے ہاتھ میں اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں۔ وہ مٹھیاں بھیجتے جیسے اپنے اشتعال اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس سکندر کے خلاف؟ سکندر اگر زین کا بھائی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ زین کے ساتھ اپنی منگنی تم نے خود توڑی تھی، محمود خالد نے مریم سے غصے سے کہا۔ کیوں توڑی تھی وہ وجہ بھول گئے آپ؟
مریم اسے نفرت سے دیکھتی باپ سے بولی، لیزا یہ سکندر شہریار زین کا بڑا بھائی ہے، زین جس سے میری امریکہ میں منگنی ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے میں وہ منگنی توڑ کر امریکہ سے واپس آ گئی تھی، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے گھر پر۔ مریم، محمود خالد بہت زور سے چلائے، آپ کو میرا یقین نہیں ہے پاپا؟ تو پوچھیں اس کی اماں جان سے، یہ عینی شاہد ہے اس واقعے کی، انہوں نے ہی اپنی چادر سے میرے جسم کو ڈھانکا تھا۔ اسے اس گھناؤنی حرکت کے بعد اس کے پاپا نے اپنے گھر سے تک سے نکال دیا تھا۔ پوچھیں اس کی اماں جان سے، پوچھیں ان سے۔ مریم اپنے باپ سے بھی زیادہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ وہ سکندر کو یہاں دیکھ کر اس طرح اشتعال میں آئی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی یہاں موجودگی کی بھی پرواہ نہ رہی۔ مریم بیٹا، تم خدا کے لیے اب یہ باتیں مت کرو، ماضی میں جو ہوا تھا اسے بھول جاؤ۔ میں نہیں چاہتی ماضی کی تلخیاں سکندر اور لیزا کی زندگی اور خوشیوں کو برباد کر دے۔ اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، غم تھا، خوف تھا۔ وہ جیسے اس بات کو ختم کرا دینا چاہتی تھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ وہ مریم جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سب حرف بحرف سچ ہے۔ وہ جو کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، یکدم ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ آمنہ کے مریم سے مزید کسی بھی التجا یا جملے سے پہلے وہ اس کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ایک بھرپور تھپڑ مریم کے منہ پر مارا۔ سکندر، خدا کے لیے تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ مریم نے تھپڑ لگنے کے بعد خود کو گرنے سے بمشکل بچایا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اسی طرح ابن مریم کے عین مقابل کھڑا تھا۔ عائشہ، ہاشم، لیزا سب کے سب اپنی جگہوں پر ساکت تھے۔ وہ نفرت اور حقارت سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تھپڑ کے بعد مریم کا ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر تھا، یوں جیسے وہ اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ تھپڑ لگنے پر وہ غصے اور نفرت سے پاگل سی ہو رہی تھی۔ یو باسٹرڈ! وہ غصے سے چلائی۔ وہ مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا۔ مزید ایک لفظ بھی تم نے کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہاں تمہارا شوہر اور والد موجود ہے۔ بتا دوں کیا ان لوگوں کو تمہاری سچائی؟ اس کی آنکھوں میں حقیقتاً خون اتر آیا تھا۔ یہ ناگن کسی آسیب، کسی بد دعا کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ اس کی زندگی کے ہر خوشی کے ختم ہونے کی وجہ کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی۔ مریم پیچ و تاب کھاتی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بولا تھا۔ اس بار اس کے مخاطب محمود خالد تھے۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے تمام لوگ جیسے سکتے کے عالم میں تھے۔ کسی ایک کے لبوں سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ آپ کی بیٹی درست کہہ رہی ہے محمود صاحب، آج سے 12 سال قبل واقعی ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے گھر میں۔ 12 سال پہلے میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہی جواب آج بھی دے کر جا رہا ہوں۔ تب بھی میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا، آج بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر جا رہا ہوں۔ محمود خالد کی طرف دیکھ کر پرسکون سے لہجے میں بولنے کے بعد اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مریم پر ڈالی اور پھر فوراً ہی وہ تیزی سے گھوما۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے مضبوط قدموں سے چلتا ڈرائنگ روم سے جا رہا تھا۔ سکندر رکو، سکندر! آمنہ نے گھبرا کر اسے آواز دی، پر وہ کسی کے نہ سنا۔ وہ آندھی بن کر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔